بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت میں ہے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور عطا کروں گا، ایک نور قرآن کا، دوسرا ماہ رمضان المبارک کا، اور دو تاریکیوں سے محفوظ رکھوں گا، ایک تاریکی قبر، دوسری تاریکی قیامت سے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ کو تین چیزیں عطا کیں۔ اول، میری امت کی جنت مشتاق ہوگی، اللہم اسأن ایامی۔ دوسرے، میری امت سے دوزخ پناہ مانگے گی اور کہے گی اللہم نجنی من ھذا الرجل۔ تیسرے، جو درود بھیجے گا مجھ پر، فرشتے مجھ پر برابر پہنچاتے رہیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ امت کیوں کر خراب ہوگی کہ جس کے اول میں ہوں، اور بیچ میں مہدی علیہ السلام، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام۔ غرض کہ اس امت نے بڑے بڑے مرتبے اور بڑی بڑی بزرگیاں پائی ہیں۔ خود خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے کنتم خیر امت، اور یہ کس کا صدقہ ہے؟ اسی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جیسا اللہ پاک شفیق و رحیم و کریم ہے، ویسا ہی اس کا حبیب شفیق و رحیم و کریم ہے۔ اور کیسا رحیم، کیسا کریم کہ کرم عام نے عذابوں کو بھی ثواب بنا دیا۔ کیا کہنا تیرے کرم کا رسالت مآب، کیا کہنا تیرے کرم کا رسالت مآب، کیا کہنا گناہ ہو گئے سارے ثواب، کیا کہنا گناہ ہو گئے سارے ثواب، کیا کہنا تمام اگلے صحیفوں کو کر دیا منسوخ، تمام اگلے صحیفوں کو کر دیا منسوخ۔ رسول پاک تمہاری کتاب کا کیا کہنا، رسول پاک تمہاری کتاب کا کیا کہنا ملے خدا سے تو ایسے ملے کہ مل ہی گئے، ملے خدا سے تو ایسے ملے کہ مل ہی گئے۔ تمہارے قرب کا عالی جناب، کیا کہنا تمہارے قرب کا عالی جناب، کیا کہنا خدا بھی چاہے خدا کی خدائی بھی چاہے، خدا بھی چاہے خدا کی خدائی بھی چاہے۔ تمہاری چاہ کا رحمت مآب، کیا کہنا تمہاری چاہ کا رحمت مآب، کیا کہنا خدا کا مان کے کہنا کیا ہے کیا کہنے، خدا کا مان کے کہنا کیا ہے کیا کہنے تمہارے کہنے کا عالی جناب، کیا کہنا تمہارے کہنے کا عالی جناب، کیا کہنا شفیع حشر رسول کریم ختم رسول، شفیع حشر رسول کریم ختم رسول۔ حبیب پاک تمہارے خطاب کا کیا کہنا، حبیب پاک تمہارے خطاب کا کیا کہنا حسین ایسے کہ اللہ کے حبیب ہوئے، حسین ایسے کہ اللہ کے حبیب ہوئے۔ تمہارا حسن ہے وہ انتخاب، کیا کہنا تمہارا حسن ہے وہ انتخاب، کیا کہنا گناہ گاروں نے جب روکے یا غفور کہا، گناہ گاروں نے جب روکے یا غفور کہا، برس پڑا ہے کرم کا سحاب، کیا کہنا برس پڑا ہے کرم کا سحاب، کیا کہنا تکیں گے اور نبی ان کا منہ جو امت کو، تکیں گے اور نبی ان کا منہ جو امت کو، وہ بخشوائیں گے روز حساب، کیا کہنا وہ بخشوائیں گے روز حساب، کیا کہنا سنا کے نعت نکیرین کو کیا خاموش، سنا کے نعت نکیرین کو کیا خاموش تمہارا اکبر حاضر جواب، کیا کہنا تمہارا اکبر حاضر جواب، کیا کہنا جس وقت اللہ پاک نے چاہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے پاس وہ مٹی لا کہ جو زمین کا نورانی دل ہے۔ پس جبرائیل علیہ السلام بموجب ارشاد رب الانام مع فرشتگان جنت الفردوس و رفیق الاعلیٰ زمین پر آئے، اور ایک مشت خاک مدینہ منورہ کے اس مقام سے لی جس مقام میں اب مزار مقدس حضور کا ہے، اور مٹی نہایت روشن چمکیلی تھی، اس میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملایا، اور عطریات اور تسنیم جنت کے پانی میں اس کا خمیر کیا، اور بڑے موتی کی شکل بنا کر بہشت کی نہروں میں غوطہ دیا، اور پھر زمین و آسمان
اور دریاؤں اور پہاڑوں پر پکارا گیا، ھذا طیبۃ حبیب رب العالمین و خاتم النبیین، تاکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی سب آپ کو پہچان لیں۔ پھر حوالی عرش و کرسی کے ملائکہ نے اس کو پہچانا اور اس کا طواف کیا، اور تمام فرشتگان زمین و آسمان نے بھی پہچانا۔ پھر معبود حقیقی نے اس کو ریاضت کے واسطے معمور فرمایا، تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجود، کبھی قعود میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی تسبیح کرتا رہا، اور یہاں تک کہ ریاضت میں مشغول رہا کہ عرق غرق ہو گیا اور اس سے قطرے ٹپکنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اول قطروں کے ایک ایک قطرے سے ایک نبی آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا کیے۔ اب فرشتوں نے پکارا کہ اے زمین والو، خوش ہو کہ یہ مادہ نورانی محبوب رب العالمین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، مشہور فی الاولین و مذکور فی الآخرین ہے، اور پہاڑوں اور زمین و آسمان میں یہ صدا بلند ہوئی کہ جو کوئی اہل امانت کے لینے کی لیاقت رکھ سکتا ہو وہ بارگاہ رب جلیل میں درخواست دے۔ اس امانت کا طلبگار کوئی بولے تو کون لینے کو ہے تیار، کوئی بولے تو کون لینے کو ہے تیار، کوئی بولے تو اس کی قیمت سے ہے کم دونوں جہاں کی قیمت، اس کی قیمت سے ہے کم دونوں جہاں کی قیمت، کون ہے اس کا خریدار، کوئی بولے تو کون ہے اس کا خریدار، کوئی بولے تو۔ جب اس امانت با کرامت کے لینے کی کسی نے اپنے میں لیاقت نہ پائی تو سب خاموش ہو گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، بولے آدم یہ امانت تو مجھے مل جائے، بولے آدم یہ امانت تو مجھے مل جائے، ہے بڑی چیز یہ دولت تو مجھے مل جائے، ہے بڑی چیز یہ دولت تو مجھے مل جائے، بے بہا ہے جو اسے کوئی نہیں لے سکتا، بے بہا ہے جو اسے کوئی نہیں لے سکتا، اس کی کوئی نہیں قیمت تو مجھے مل جائے، اس کی کوئی نہیں قیمت تو مجھے مل جائے۔ حکم ہوا آدم علیہ السلام کی پشت میں اس امانت کو رکھو، تو یہ ودیعت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس امانت کے خلاف سے ممتاز ہوا، تو ارشاد ہوا، قالب آدم میں داخل ہو۔ روح چونکہ نہایت نازک اور لطیف ہے، بدن کے اندر اندھیرے کو دیکھ کر گھبرائی اور داخل ہونے میں کچھ تأمل کیا، تو حکم ہوا کہ اے روح آدم کی پیشانی کی طرف تو دیکھ۔ جب روح نے آدم علیہ السلام کی پیشانی کی طرف دیکھا تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر شیفتہ و فریفتہ ہو گئی، اور بے اختیار عاشق زار کی طرح ہزار جان و دل سے قالب میں داخل ہوئی۔ لکھا ہے کہ روح کے داخل ہوتے ہی آنکھیں آدم علیہ السلام نے کھول دیں، اور عرش پر جنت کے دروازوں پر اور ستونوں پر اور قبوں پر لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر جسم آدم علیہ السلام کا اس نور سے روشن ہو گیا، فرشتے تعظیم کرنے لگے، اور اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سرخ یاقوت کے تخت پر بیٹھایا جس کے 700 پائے تھے۔ پھر اس تخت کو حضرت جبریل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل علیہم السلام مقرب فرشتوں نے کاندھوں پر اٹھایا، اور آسمانوں اور عجائب جنت کی سیر کراتے پھرے، اور سب سے بڑھ کر یہ توقیر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ پاک کو غصہ آیا تو اس جگہ سے اسے نکال دیا، طوق لعنت گلے میں ڈال دیا، اور جنہوں نے سجدہ تعظیمی کیا ان کو جداگانہ اکرام و انعام مرحمت فرمائے۔ ان مقربین فرشتوں نے بڑے بڑے مراتب پائے، یعنی کچھ اس تخت کے حامل ہوئے، جبریل علیہ السلام کو وحی پہنچانے کی خدمت عطا ہوئی، اسرافیل علیہ السلام کو لوح محفوظ کی خصوصیت کا انعام ملا۔ غرض کہ جو کچھ آدم علیہ السلام کا پاس ادب تھا، فرما برداروں پر انعام الہی اور نافرمانوں پر غضب تھا، سب تعظیم نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبب تھا۔